پیارے بچوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک اہم سورت توبہ کا مختصر تعارف جانیں گے۔ ترتیب توقیفی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب اللہ کے حکم سے مقرر کی گئی ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق سورت توبہ بھی قرآن میں اپنی خاص جگہ پر رکھی گئی ہے۔ رکوع اور آیات۔ پیارے بچوں، سورت توبہ میں 16 رکوع اور 119 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ نزول کا زمانہ۔ بیٹا، یہ سورت رسول اللہ کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب اسلام بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض سورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں؟ دیگر نام۔ سورت توبہ کے چند اور نام بھی ہیں، جیسے سورت البراءہ اور سورہ الفاتحہ۔ برات کی وجہ تسمیہ۔ پیارے بچوں، اس سورت کو برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے تھے۔ آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ علماء کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز اعلان براءت اور سخت تنبیہ سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سورت کی ایک اور اہم بات سنتے ہیں۔ منافقین سے نجات کا ذکر۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے مسلمانوں کو بدل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سورت توبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں نبی کریم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا، اور عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ سورۃ توبہ میں منافقین کے اعمال اور ان کے رویوں کو واضح کیا گیا ہے تاکہ مسلمان انہیں پہچان سکیں اور ان کے اثر سے بچ سکیں۔ پیارے بچوں، اس طرح سورۃ توبہ ہمیں سچائی، ایمان اور درست راستے پر قائم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ سنو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غزوہ تابوک میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، وہ ایمان اور قربانی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ وہ سورہ ہے جو ایمان، قربانی اور منافقت کو بے نقاب کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک اہم سورت کے چند دلچسپ مضامین سیکھنے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سننا۔ مرکزی مضمون۔ بیٹا، سورۃ توبہ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ سچائی اور دین پر مضبوط رہیں اور منافقت سے بچیں۔ ایمان کی تعلیم۔ اسلام ہمیں امن اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دشمن بھی امان مانگ لے تو اسلام ہمیں اسے امن دینے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو نا، یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ مشرکین سے اظہار بیزاری۔ پیارے بچوں، اس سورت میں ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے جنہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ اچھا دوستو، اب اگلے نکات کی طرف آتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی۔ بیٹا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر اور دیکھ بھال وہی لوگ کرتے ہیں جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں۔ غزوہ حنین کا ذکر۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ واقعہ سنو۔ غزوہ حنین میں شروع میں مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، لیکن جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہود و نصاری کا عقیدہ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے پیغمبروں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کیے، جبکہ اسلام ہمیں درست عقیدہ سکھاتا ہے۔ بیٹا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں وقت اور مہینوں کی بھی بڑی اہمیت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلی سرخیوں کی طرف۔ مشرکین کی حرمت والے مہینوں میں تبدیلی۔ کچھ لوگ حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں بدلنا چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ دوستو، اللہ کی راہ میں محنت اور قربانی دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ۔
پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بہت قریبی اور وفادار ساتھی تھے۔ ان کی وفاداری ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اچھا بتاؤ، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کا ذکر، بالکل صحیح۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ فرما دیتا ہے۔ منافقین کی سرزنش۔ دوستو، اس صورت میں منافقین کے برے رویوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ مصارف زکوہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جیسے فقیر اور مسکین۔ اس سے معاشرے میں مدد اور محبت بڑھتی ہے۔ جہاد اور علم کی فضیلت۔ پیارے بچوں، اسلام میں علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کچھ لوگ دین سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ ہمیں سورۃ توبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی، علم اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کا بنیادی سب رومی سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کو درپیش ایک بہت بڑا اور فوری خطرہ تھا۔ رومیوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کی تھی۔ اہم وجوہات: رومیوں کے حملے کا فوری خطرہ، شام میں رومی فوج کے جمع ہونے کی خبریں، قبائلی حمایت، شام کے عرب قبائل کا رومیوں کے ساتھ ملنا، اسلامی ریاست کی حفاظت، مدینہ اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اقدامات کا اٹھانا۔ غزوہ تبوک کا پس منظر۔ اہل ایمان کے پس منظر کے حوالے سے اہم باتیں۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہم نکات درج ذیل ہیں۔ رومی سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کو درپیش خطرات کی پیشگوئی، جزیرہ نما عرب میں رومی سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ کا خاتمہ، رومیوں کے خلاف مسلم سرحدوں کی حفاظت کا انتظام، اسلامی ریاست کی بالادستی کا اعلان۔ اعلان جہاد کے حوالے سے اہم نکات۔ اعلان جہاد کی بنیادی باتیں درج ذیل ہیں۔ رومی سلطنت کے حملے کا فوری خطرہ، شام میں رومی فوج کے جمع ہونے کی خبریں، قبائلی حمایت، شام کے سرحدی قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ الحاق، اسلامی ریاست کی حفاظت، مدینہ اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اقدامات کا اٹھانا، رومیوں کے خلاف مسلم سرحدی قبیلوں کی مدد، رومیوں کے غلبے کو چیلنج کرنا، اسلامی لشکر کی مدینہ کی طرف روانگی۔ اسلامی لشکر کی مدینہ کی طرف روانگی کے حوالے سے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ تمام اسلامی دستوں کا مدینہ کے دفاع کے لیے یکجا ہونا، اسلامی ریاست کے مرکزی دفاعی منصوبے کا آغاز، مسلمانوں میں مدینہ کی حفاظت کے لیے غیر معمولی عزم اور جذبہ، لشکر کی قیادت اور نظم و ضبط کی مٹالی مثال۔ جیش الاسرہ کے حوالے سے اہم نکات۔ صحابہ کرام کا عمل اور جان کا ایثار، شدید گرمی اور طویل سفر کی مشکلات، جیش الاسرہ کی تیاری اور اللہ پر توکل، اسلامی ریاست کے مرکزی دفاعی منصوبے کا آغاز۔ منافقین کا کردار۔ منافقین کے کردار کے حوالے سے اہم نکات۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا فیصلہ، مسلمانوں میں مایوسی اور ڈر پھیلانا، رومیوں کے خلاف مسلم سرحدی قبیلوں کو ورگلانا، اسلامی لشکر کی ملک شام روانگی، اسلامی لشکر کی شام کی طرف روانگی، مشکلات کے باوجود ایمان اور ہمت، صحابہ کرام کا ایثار اور قربانی، اللہ پر کامل توکل اور تیاری، اسلامی لشکر کی مدینہ واپس روانگی۔ مدینہ واپس روانگی کے حوالے سے اہم نکات۔ اسلامی لشکر کی کامیابی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپسی، تمام قبائل اور دستوں کا ایک ہی متحد کلمہ اور جھنڈا، مدینہ کے دفاع اور اسلامی ریاست کے استحکام کا دوبارہ آغاز، مسلمانوں میں غیر معمول قربانی اور عزم کا مظاہرہ۔ غزوہ تبوک کے نتائج اور اثرات۔ اسلامی ریاست کی سرحدوں کا رومی سلطنت کے خلاف استحکام، مسلمانوں میں غیر معمولی سیاسی اور فوجی وحدت کا قیام، رومی اثر و رسوخ کے خاتمے کا آغاز اور عرب قبائل کا اتحاد،
मुसलमानों में कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल के जज्बे का फरूग। अजीज तुलबा, आज हम जानेंगे वो टिप्स जो आपके इम्तिहान में फुल मार्क्स के करीब ले जा सकते हैं। अहम गलतियों से बचें, जल्दी ना करें, पहले सवालात गौर से पढ़ें, शीट के किनारों पर ना लिखें, मार्जिन साफ रखें, सवालात को उलझाएं नहीं, छोटे और बड़े सवाल अलग करें, सवाल का नंबर सही लिखें, सवाल खाली न छोड़ें, जज़्वी जवाब भी लिखें, छोटे सवाल पर ज्यादा ना लिखें, जवाब मुख्तसर और वाज़ेह रखें। इम्तिहान चेक करने वाले के लिए नोटिस, दुआएं या पैसे न लिखें, नकल या चीटिंग से मुकम्मल बचें, नुकसान बड़ा हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरतुल बकरा का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले सूरतुल बकरा का तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ज़ाइल और फिर हम सूरतुल बकरा के मज़ामीन पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सूरतुल बकरा के तारुफ की तरफ। जी बेटा, तो यहाँ पे है तारुफ सूरतुल बकरा। सबसे पहले तरतीब तौक़ीफ़ी है। सूरतुल बकरा कुरान मजीद के एतबार से दूसरी सूरत है। इसी तरह आपके सामने है तवील सूरत, और तवील सूरत के साथ आप देख रहे हैं कि हमें आयात और रकू के बारे में बताया गया है। जी बेटा, तो तारुफ के बाद हम देखते हैं सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल, जिसमें सबसे पहले है कि कुरान मजीद की तवील आयत मुबारक इस सूरह मुबारक के अंदर मौजूद है, जिसे आयतुल दईन कहा जाता है। इसी तरह हमारे सामने है तमाम आयतों की सरदार, और वो कौन सी आयत करीमा है? वो है आयतुल कुर्सी, जिसे तमाम आयतों के सरदार होने का शर्फ हासिल है। इसी तरह से सूरतुल बकरा असब तिवाल यानी कि 7 लंबी तरीन सूरतों में भी शामिल है। जी बेटा, तो यहाँ पर हैं आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिफाजत का ज़रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। तो दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि आयतुल कुर्सी का हल्का सा तारुफ दिया गया है, जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। तीसरे नंबर पे आयतुल कुर्सी जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है। जी बेटा, तो यहां से हम आगाज करेंगे सूरह बकरा के बुनियादी मज़ामीन का। तो सबसे पहले नंबर पे है मरकजी मजमून। सूरह बकरा का मरकजी मजमून हिदायत है। दूसरे नंबर पे है मुत्कीन की सिफात। सूरह बकरा के आगाज में मुत्कीन की सिफात बयान की गई है, जैसा कि गैब पर ईमान रखना, नमाज कायम करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना और क़यामत के दिन पर यकीन रखना है। दूसरी स्लाइड में चौथे नंबर पर है सूद की मजम्मत। सूरह बकरा में जिन बुराइयों की सख्त मजम्मत बयान की गई है, उन में से एक सूद है। सूद को अल्लाह ताली और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया गया है। पांचवें नंबर पर है बीत अल्लाह की तामीर का तज़किरा। सूरह बकरा में बीत अल्लाह की तामीर का तज़किरा किया गया है। बीत अल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की छठे नंबर पर है। तहवील कबला। सूरह बकरा में अल्लाह के लिए खाना काबा को कबला करार दिया है। उससे पहले मुसलमानों का कबला बेत अल मुक़द्दस था। खाना काबा को कबला बनाने की वो सल्लम ने की थी, जो अल्लाह ने पूरी फरमाई। सातवें नंबर पर है इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुतालिक अहकाम का बयान। सूरह अल बकरा में मुसलमानों के इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिन में इबादात से लेकर मुआशरती, खानदानी उमूर और हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल हैं। एक जमाने की बात है, बेबीलोन बाबिल की सरजमीन पर लोग मुख्तलिफ उलूम सीखने में दिलचस्पी रखते थे। इसी दौरान अल्लाह ने लोगों की आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। जब भी कोई शख्स उनके पास आता और जादू का इल्म सीखने की ख्वाहिश जाहिर करता, तो वो फौरन उसे खबरदार करते। वो कहते, हम सिर्फ एक आजमाइश हैं, लिहाजा कुफ्र में मुब्तला ना होना। A city that rose thousands of years ago in the lands of Mesopotamia
Its power didn't come from golden towers, but from books full of secrets that gave them supernatural powers. Babylon, a city covered in towers that challenged the sky, filled with wealth and glory. But what made Babylon truly special were the forbidden secrets hidden behind its walls. Everything changed when two mysterious beings came down to Babylon and taught magic to the people. As they learned and used this magic, terrifying things began to happen. This forgotten city of Mesopotamia, once a legend rising between rivers, was tested with dark and dangerous spells. This video tells the story of Harut and Marut, who, according to the Quran, were sent to Earth and taught people magical knowledge. If you're ready, let's begin. History did not record Babylon as just a city, but as a center where the greatest wisdom of humanity and the deepest darkness came together. In this place, the movements of the sky were studied, magical formulas were written down, and prophecies were read from the stars. But was Babylon really only the birthplace of astronomy and mathematics? Or was a secret knowledge whispered into someone's ear there? The Quran in Surah Al-Baqarah, verse 102, tells us about a mysterious event that happened in Babylon. It mentions two angels who taught magic to people, Harut and Marut. These two mysterious beings were going to give humans a cursed power. But why did they teach forbidden knowledge to people? Was it so that Babylon could also advance in science and reach such luxury and technology? Yes, while the sky over Babylon was full of stars, whispers began to spread among the people. Some wanted to bring doubt to the glorious kingdom of Prophet Sulaiman. The devils were making up lies, spreading dark words from ear to ear. At night, strange prayers echoed through the dark streets of Babylon. The stars seemed to listen to the whispers of ancient priests, while incense offered to dark forces rose up to the sky. But this was not ordinary worship. This was the oldest form of magic. Babylon was famous not only for its towers, but also for its supernatural knowledge. Throughout history, many civilizations were interested in magic and mysterious sciences. But Babylon is known as one of the first great civilizations to turn this knowledge into an organized system. There was a special group of people made up of priests, astronomers, magicians, and fortune tellers. They studied not just the movements of the stars, but also the power of words and symbols. The temples of Babylon were used not only for worship, but also for magical and spiritual rituals. The angels mentioned in verse 102 of Surah Al-Baqarah were sent to Babylon with a special mission. But this mission was not an ordinary one. Harut and Marut were sent down from the sky by divine command. They came like a warning before a storm. Their task was not to build a kingdom or to rule a nation. They said, "We are a test, a trial. Do not deny." What they held in their hands was not a treasure or a weapon. They gave people knowledge, but this knowledge was like a dark shadow. The Quran calls it shir, magic, a power that breaks homes and separates hearts. Harut and Marut didn't teach the secrets of magic as a lesson. They warned people that they were only a test. They told everyone the same warning: we are only a trial. Do not deny. But the people of Babylon didn't refuse the knowledge. They wanted to take control of supernatural powers, to change their fate, and to see what is hidden. But why were these two angels so powerful? Why did they offer a key that opened the door to forbidden knowledge? According to narrations, Harut and Marut didn't only know magic, they also knew secret names, how to communicate with spirits,